أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شیخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن سلمة ذكرت لرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. بارک اللہ فیک، احسنت. یہ دوسرا باب شروع ہوا چاہتا ہے، باب ما جاء من التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبدہ، کہ جو شخص کسی نیک بندے کی قبر کے پاس جائے اور وہاں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے لیکن قبر کے پہلو میں، تو اس کے لیے کیا شرعی وعید ہے، ایسے انسان کا کیا حکم ہے. فکیف اذا عبدہ، کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے کے لیے اتنی شدید وعید ہے، تو جو قبر پر کھڑے ہو کر اسی کی عبادت کرے، قبر والے ہی کی عبادت کرے، وہ کتنی بڑی وعید کا مستحق ہوگا. بات سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کسی نیک بندے کی قبر کے پاس جاتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اس کے قریب، اس کے اوپر کہ اس کے پہلو میں عبادت اللہ کی کر رہا ہے، اس کی نہیں کر رہا. اس کا عقیدہ ہے کہ نماز اور عبادت اللہ کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے. مگر یہ انسان بھی شدید ترین وعید اور سزا کا مستحق. تو جو کسی قبر پر جائے اور جا کر اسی ہی کی عبادت کرے، قبر والے ہی کو پوجے، اسی ہی کو پکارے، تو وہ بندہ کتنی وعید اور کتنی بڑی سزا کا مستحق ہوگا. دیکھیں، قبرستان جائیں، شروع میں قبرستان کی زیارت ناجائز قرار دی گئی تھی، جائز نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کا زیادہ تر شرک قبروں کے تعلق سے ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے. ہمارے معاشروں میں جو قبر کے احکام ہیں، لوگ ان کو چن چن کر توڑتے، اتنا ان کا گندا عقیدہ ہے کہ قبر کے احکام کو چن چن کر توڑتے. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، قبریں اونچی مت بناؤ، قبریں اونچی بن رہی،
اللہ اور اس کے رسول کا فرمان قبریں پختہ نہ بناؤ، قبریں پختہ بن رہی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان قبر میں مٹی کے سوا کچھ اور چیز شامل مت کرو، اور کیا کچھ سنگ مرمر تک اور کیا کچھ شامل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان قبر پہ کچھ نہ لکھو، جا کر دیکھو کیا کچھ لکھا جا رہا ہے، کیا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اگر کسی قبر کے پاس آؤ تو جو مانگو قبر والے کے لیے مانگو، مقابل رحم۔ ہم جاتے ہیں اور جو مانگتے ہیں اپنے لیے مانگتے ہیں، فلاں حاجت اور فلاں حاجت، نظریں پیش کرنا، چڑھاوے چڑھانا، یہ جو سارے شرعی احکام ہیں انہیں چن چن کر توڑتے۔ جاہلیت کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، تو آغاز اسلام میں زیارت قبور سے روک دیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے توحید بیان کی، عقیدہ واضح کیا، اور صحابہ کے فہم ثاقب اور راسخ ہو گئے، مضبوط اور مستحکم ہو گئے۔ تب ایک روز پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ زیارت کیا کرو، زیارت کیا کرو۔ فإنها تذکر الآخرہ، یہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی کہ ایک وقت آئے گا یہاں ہم نے بھی جانا ہے، آخرت یاد آئے گی، تذکر۔ تو تذکر کی خاطر تم قبرستان جاؤ۔ کیا واضح ہوا کہ قبرستان جانا مشروع ہے، مقصد ایک ہے اور وہ تذکر ہے، عبرت، نصیحت کے لیے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اپنی موت اور قبر کو یاد کرنے کے لیے۔ یہ وہ مشروع سبب ہے جس سبب کی بنا پر قبرستان جانے کی اجازت دی گئی مردوں کے لیے۔ یہ زیارت مشروع ہو گئی اب، اور یہ مشروع طریقہ ہے۔ زیارت کا ایک طریقہ ممنوع ہے، اور ممنوع زیارت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حرام اور ایک شرک۔ حرام کیا ہے؟ آپ کسی قبر پر کھڑے ہو جائیں اور لمبا کھڑا رہیں، یہ درست نہیں، جائز نہیں۔ کسی قبر کو آپ چھونے کی کوشش کریں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ معصیت ہے۔ اس کو میں شرک نہیں کہہ رہا، مگر شرک کا وسیلہ ضرور بن سکتا ہے۔ اس راہ پر چلتے چلتے ایک قبر کی تعظیم میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، تو شرک نہیں بلکہ شرک کا راستہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح قبر پہ چراغ جلانا، دیے جلانا، اور قبر کے چراغوں میں تیل ڈالنا، یہ شرک کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے اور شرک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تیل ڈالیں، چراغ جلائیں صاحب قبر کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر یہ شرک ہے۔ اس کا معنی آپ جانتے ہیں کہ صاحب قبر میرے چراغ جلانے کو جانتا ہے، مجھ سے راضی ہوگا تو میری مرادیں پوری کرے گا۔ بہت بڑا شرک ہے یہ۔ تو اگر صرف آپ چراغ جلا رہے ہیں کسی نیت کے بغیر تو وہ معصیت ہے، وسیلہ شرک ہے۔ لیکن اگر چراغ جلا رہے ہیں صاحب قبر کو راضی کرنے کے لیے تو پھر یہ کئی وجوہ سے شرک بن جائے گا۔ تو یہ وسائل شرک ہیں، یہ زیارت ممنوع ہے۔ اور ایک زیارت خالصتاً شرکیہ کہ آپ قبر پر کھڑے ہوں، قبر والے کو پکاریں، قبر پر سجدہ کریں، اپنی حاجات پیش کریں، نظریں مانیں، منتیں مانیں، یہ تمام کی تمام صورتیں شرک اکبر۔ لہذا قبرستان کی زیارت ایک ہی مقصد کے لیے مباح ہے، اور جب قبرستان آپ پہنچ جائیں، اس قبرستان میں اگر آپ کے کسی عزیز کی قبر ہے، والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، کوئی خاص دوست ہے، کوئی عالم دین ہے، تو آپ اس کی قبر پر جا سکتے ہیں، لیکن جا کر اس کے لیے دعا کریں اور دعا کر کے واپس آ جائیں۔ رخ آپ کا قبر کی طرف ہو تو ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، ورنہ کسی دیکھنے والے کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا رخ قبروں کی طرف نہ ہو بلکہ قبلے کی طرف ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بقیع میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی،
اور اس میں صراحت ہے کہ وجہ الی القبلہ، کیا آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، قبروں کی طرف نہیں تھا. تو کوئی ایسی صورت اختیار نہ کی جائے جس میں شرک یا اہل شرک کے ساتھ تشبہ کی کوئی شکل بن جائے، دیکھنے والوں کو دھوکہ ہو سکے کہ شاید یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے. اس کے علاوہ قبرستان جانا، زیارت کرنا، کوئی شرعی سبب اس کے علاوہ نہیں ملتا. ہاں اگر آپ کسی ایسے بستی میں رہتے ہیں، باہر جانے کا راستہ قبرستان سے ہو کر جاتا ہے، تو آپ قبرستان کو گزرگاہ کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں، وہاں سے گزر سکتے ہیں، لیکن شرعی آداب کے ساتھ گزریں، جو ہے وہ قبرستان کی دعا پڑھیں، دعا پڑھ کے داخل ہوں اور وہاں سے گزر جائیں. تو باقی اس کے علاوہ کوئی مقصد ہو تو وہ شرعاً اس کا جواز نہیں ملتا. اب یہاں بات کیا ہے کہ ایک شخص کسی بزرگ یا کسی نیک شخص کی قبر کے پاس کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، یہ جائز نہیں. یہ وسیلہ شرک ہو سکتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس سے روکا ہے. تو پھر جو شخص قبرستان پہ کھڑے ہو کر، قبر پر کھڑے ہو کر اسی مردے کی عبادت کرے، وہ کتنا بڑا مشرک ہوگا، یہ شرک اکبر ہے اور کتنی شدید وعید کا مستحق ہوگا. یہ پہلی حدیث جو پیش کی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے، روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی ام المومنین ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور بڑے ان کے مناقب ہیں. ایک حدیث کا ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا، جس سے آپ پر واضح ہوگا کہ اتباع رسول کا کیا فائدہ. جب ان کے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے تعزیت کی اور ان کو ایک دعا کی تعلیم دی کہ یہ دعا مانگو، اللہم اجرنی فی مصیبتی وابدلنی خیرا منہا، کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے دے، صبر کا اجر دے دے، اور اس سے بہتر عطا فرما دے، اور اس سے بہتر عطا فرما دے. کوئی شخص کسی کا عزیز فوت ہو جائے تو تعزیت کے الفاظ میں یہ الفاظ بھی ان کو آپ پڑھنے کی تلقین کریں کہ یا اللہ اس مصیبت کا ہمیں اجر دے دے اور اس سے بہتر عطا فرما دے. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ الفاظ پڑھنے لگی، پہلا جملہ ادا کر گئے کہ یا اللہ اس مصیبت کا مجھے اجر دے دے. جب دوسرا جملہ ادا کرنے لگی کہ اس سے بہتر عطا فرما دے، تو ان کے دل میں خیال ہے کہ من یکون خیرا من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا، ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا. پھر سوچتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے اور آپ کا حکم ہے، انہوں نے یہ جملہ بھی ادا کر دیا کہ اس سے بہتر عطا فرما دے. عدت میں تھی، جب عدت گزری تو ان کے گھر پیغام آیا نکاح کا، کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتباع سنت کا فائدہ اور اتباع سنت کی برکت. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر بنے اور ان کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا. اتباع سنت کا فائدہ. یہ فرماتی ہیں انہوں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیسہ، ایک کنیسے کا، راتھا بارض الحبشہ، جو حبشہ کی زمین میں دیکھا تھا. حبشہ گئی تھی یہ ہجرت، جو پہلی ہجرت ہے مکہ سے حبشہ، تو ان میں یہ بھی شامل تھی، اور وہاں ایک کنیسہ دیکھا. کنیسہ معبد النصارہ کو کہتے ہیں، عیسائیوں کی پوجا گاہ جو ہے. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ گرجا، گرجا، انشاءاللہ گر جائے گا. فقال، فرمایا کہ اولئک اذا مات فیہم رجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے ہاں کوئی مرد صالح فوت ہو، کوئی بزرگ فوت ہو، کوئی نیک بندہ فوت ہو، تو دو کام کرتے ہیں. بنا والا قبری مسجد، اس کی قبر پر مسجد بناتے ہیں، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں مجسمے بنا کر نصب کر دیتے ہیں، ان کی صورتیں، ان کی شکلوں پر بت بنا کر، مورتیاں بنا کر اس میں نصب کر دیتے ہیں. فرمایا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بدترین مخلوق ہے. یعنی بزرگوں کے فوت ہونے پر دو کام کرنے والے، ایک ان کی قبر پر عمارت بنانا مسجد کی، حالانکہ مسجد میں عبادت اللہ کی ہوتی، اور دوسرا
اس میں بت قائم کرنا، مجسمے قائم کرنا ان کی شکلوں کے، یہ دو فتنے جمع کرتے ہیں۔ ان دو فتنوں کی بنا پر یہ لوگ دنیا میں سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوق۔ اب یہاں شیخ الاسلام کا باب کیا ہے کہ جو کسی قبر پر کے پاس کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ قبر پر بناتے ہیں مساجد، مسجد بناتے ہیں، اور مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر پر انہیں شرار الخلق کہا کہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ مانا مسجد کے پاس، قبر کے پاس مسجد کی تعمیر بھی ناجائز، حالانکہ مسجد میں عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ وسیلہ شرک ہو سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی وعید ایک حدیث میں یوم القیامہ کے بالفاظ ہے، جب کل قیامت قائم ہوگی تو سب سے بدترین مخلوق یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ دو کام کیے، بزرگوں کی قبروں پر مسجد تعمیر کر ڈالی اور پھر اس میں نصب اور بت ان کی شکلوں کے نصب کیے، وسیلہ شرک۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ فہؤلاء جمعوا بین فتنتین، ان لوگوں نے دو فتنے جمع کر دیے، فتنۃ القبور، ایک قبروں کا فتنہ، اور فتنۃ التماثیل، دوسرا ان مورتیوں اور بتوں کا فتنہ۔ ان قبروں کا فتنہ کیا ہے؟ قبروں پر مساجد تعمیر کر کے، ان ایسی عبادت گاہیں تعمیر کر کے جن میں اللہ کی عبادت کرنی، یہ فتنہ قرار دیا گیا اس کو، اور اس عمل پر ان کو شر الناس کہا گیا کہ یہ مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جس میں مقبرہ میں یا قبر کے پاس نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا اور روکا۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔